مولانا جرجیز کا بہت ہی زبردست بیان 15 اگست کے بارے میں، مسلمانوں نے کس طریقے سے قربانی دی ہے ہندوستان کے لیے۔ میرے پیارے پردھان منتری جی، میرے پیارے گرہ منتری جی، اس دیش کی محبت ہم مسلمانوں کے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ مجھے کیوں کیمپوں میں ڈالنے کا سپنا دیکھ رہے ہو؟ مجھے کیوں بھارت سے نکالنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تمہارے ساتھ کون سی گستاخی کی ہے؟ اس دیش کو آزاد کرانے میں ہم نے بھی خون بہایا ہے، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری آواز اویسی نہیں ہے، ہماری آواز مہاتما گاندھی ہے جو راج گھاٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، ہماری آواز بابا امبیڈکر کا قانون ہے، ہماری آواز اس دیش کا سمویدھان ہے۔ میرے گرہ منتری جی، مودی جی، بڑے پیار سے کہتا ہوں، ہماری آواز ویر عبدالحمید کی چھاتی سے ٹپکتا ہوا وہ لہو ہے جس کا ایک ایک قطرہ بھارت زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا مت دیکھو، اس دیش کے ہم ناگرک ہیں، وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ بھارت ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں اس دیش میں ہی رہنا ہے، اس دیش کے ہم ناگرک ہیں۔ ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا پلیز پلیز آپ سے گزارش کر کے کہتا ہوں، پلیز اس دیش سے نکالنے کا سپنا مت دیکھیے۔ یہ ہمیں سبق محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ مکے میں جانے کے بعد بھی سوتے ہیں تو مدینے جانے کے بعد سو رہے ہیں تو چہرہ مکے کی طرف کر رہے ہیں، پوچھنے پر کہہ رہے ہیں کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ ہمارے نبی نے وطن کی محبت کا سکھائی ہے، ہمارے نبی نے دیش سے پیار کرنا سکھلایا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں جس ملک میں رہو اس کے قانون کو فالو کرنا سکھلایا ہے۔ پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ آخر پھر آپ نے ہندو کا نام لیا، جینی کا نام لیا، بدھ کا نام لیا، عیسائی کا نام لیا، پارسی کا نام لیا۔ آخر تھوڑا سا اور بڑے ہو جائیے، قد اپنا اونچا کیجئے۔ گرہ منتری جی، آپ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں، بڑا دل دکھائیے اور اس میں مسلمان کا بھی نام جوڑ دیجئے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام اور اونچا ہو جائے گا، آپ کا قد اور اونچا ہو جائے گا۔ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی شان گھٹے گی نہیں، آپ کی شان اور اوپر ہو جائے گی۔ ٹھیکہ لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو مسلمان کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ منتر دیکھنے میں ٹائم کتنا لگ رہا ہے؟ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا مولانا جرجیز کو گرفتار کرنے کا، نہیں ہو ٹھوس ہو جیل میں، اور ہے تو آؤ اسی ہندو مسلم بھائی چارے کی طرف، آؤ اسی پیار کی طرف آؤ، میں نمنترن دیتا ہوں تمہیں اس پیار کا۔ کیا ہے وہ؟ یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں۔ تلسی داس جی کہتے ہیں کہ آج میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، کسی کا پکش پات نہیں کروں گا۔ وید پران ست ست بھاکوں، ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا۔ دیش عرب بھارگ لتا سہائے، عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند چمکے گا، 14ویں رات کے چاند کے جیسا چمکے گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب چمکے گا، اس میں کرنیں نکل رہی ہوں گی، روشنی آئے گی۔ سوتی البھرمگت سنو گھگرائے، اس میں چمتکار دکھانے والا ایک رشی، ایک پیغمبر آئے گا۔ چمتکار مطلب معجزے، چمتکار دکھانے والا، معجزے دکھلانے والا ایک نبی آئے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ نام اس نبی کا بعد میں لے رہے ہیں، اس کا نام کیا ہوگا وہ بعد میں بتلا رہے ہیں تلسی داس جی۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے۔ وہ سب کے سامنے راجنیتی کرے گا، سیاست چلائے گا، لیکن راجنیتی اس کی گندی نہیں ہوگی، وہ آپن مت سب کا سمجھاوے، سختی کی جگہ سختی کرے گا، نرمی کی جگہ نرمی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے سختی بھی کی اور نرمی بھی کی۔ سختی کی تو اتنی، یہ لڑکی چوری میں پکڑی گئی، ہاں ہاتھ کاٹ دو۔ کہ اللہ کے نبی بڑے اونچے گھرانے کی ہے، قبیلے بنو مخزوم کی، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ کہ اللہ کے نبی اس کا نام فاطمہ ہے، تو کیا ہوا؟ ہاتھ کاٹ دو۔ کہ اللہ کے نبی بہت ہی اونچے گھرانے کی ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟
کہا اللہ کے نبی بڑی رسوائی ہوگی، اتنے اونچے خاندان کی، اتنے پاپولر آدمی کی بیٹی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ آپ نے کہا پرانے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے، ان پر اسی لیے عذاب آیا کہ جب ان کے امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دے دی جاتی تھی۔ وہی حال آج ہمارے یہاں پر بھی ہے۔ نربھیا کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا، اس لڑکی کو مار بھی دیا گیا، ان پانچوں کو سزا ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو پر جھولنا چاہیے اور اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، ان درندوں کو پھانسی ملنی چاہیے۔ آپ کی ساری کورٹ نے فیصلے سنا بھی دیے، دیا یاچکا بھی خارج کر دی گئی، رحم کی اپیل بھی خارج ہو گئی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اناؤ کے اندر جس آدمی نے ریپ کیا تھا اور اس لڑکی کو بھی مار دیا گیا، اس کے پورے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، تو پھر وہی کورٹ اس معاملے میں عمر قید کی سزا کیوں سناتی ہے؟ اب یہ لوور کورٹ سے ہائی کورٹ میں جائے گا مقدمہ، وہاں کوئی نہ کوئی پوائنٹ دے کر اس کو ضمانت مل جائے گی۔ جب وہ بڑی ضمانت ہوگی اور پھر 20 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، اب یہاں سے بھی فیصلہ ہوگا کہ چلو اس کو عمر قید۔ اب یہ اپیل پھر جائے گی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے آتے خود رام رام ستیہ ہو جائے گی۔ ہمارے کیا چاہتے ہو تم؟ کہ اللہ کے نبی نہیں بڑے اونچے گھر کی ہے، کہ ہاتھ کاٹ دو۔ آپ کے سفارشی بہت قریبی دوست اسامہ کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سفارش لے کر آئے ہو، تم میرے پاس سفارش لے کر آئے ہو، نہیں تمہاری بات بھی نہیں مانی جائے گی، جاؤ ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے نبی باہر بہت برے چرچے ہو رہے ہیں، بہت بڑی بری باتیں ہو رہی ہیں، محمد نہ امیر دیکھتا ہے، نہ غریب دیکھتا ہے، نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ شورش والا آدمی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کا اس موقع پر جو جواب تھا وہ جواب سنیے، سخت جواب تھا، سختی کی جگہ سختی کی۔ فرمایا ہاں میں نے اس لڑکی کا ہاتھ کٹوایا جو بنو مخزومی، جو قبیلے بنو مخزوم سے تھی۔ اے میرے ساتھیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، میرے اپنی لخت جگر نے بھی چوری کی ہوتی، اور میری بیٹی فاطمہ کا نام آ جاتا، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ پر بھی چوری میں پکڑی جاتی اور وہ بھی میرے سامنے پیش کی جاتی، تو زمین دیکھتی، آسمان دیکھتا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ چوری، سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی، تو ایسی نرمی کی کہ آپ کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود سامنے کھڑا ہے، اس نے تیر مارا تھا، زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، تیر زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، زمین پر بچہ گرتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو حضرت علی مدینہ لائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا زینب کیا ہوا؟ حبار ابن اسود نے تیر مار کر مجھے زخمی کر دیا۔ حضرت علی تسلی دیتے رہے، نہیں تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، سلامت ہے، اس لیے کہ اگر کہہ دیں گے کہ بیٹا تو ضائع ہو گیا، حمل تو گر گیا، وہ تو ضائع ہو گیا، تو زینب کو صدمہ نہ پہنچ جائے۔ لیکن جب زینب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہ رہا، پیٹ کا حمل بچہ ضائع ہو گیا، زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور زینب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب زینب کو دفن کر رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ فرط محبت کے آنسو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت ہر باپ کے دل میں ڈال دی، اور یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے لیے بہت ستائی گئی، پوری زندگی میرے نبی بننے کے بعد پوری زندگی یہ ستائی گئی، اور یہاں تک کہ میرے راستے میں اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ 10 سال کے بعد جب مدینہ
مدینہ جب مکہ فتح ہوا اور فاتحانہ داخلہ جب مکے کے اندر اللہ کے نبی نے کیا تو جانتے ہو میرے پیارے ساتھیوں، مکے کے اندر جب فاتحانہ داخلہ ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں آج مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ لوگوں نے بتایا آپ نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، آج بھی ہمیں خیر خواہی کی امید ہے۔ حضرت سہل حضرت سعد جوش میں آ گئے، نہیں آج تم سب سے بدلہ لیا جائے گا، تم نے ہمیں ہمارے بھائیوں کو مجبور کیا تھا مکہ سے نکلنے پر، تم نے ہماری اس وقت نہیں سنی، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم ماریں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو تمہیں مارنے کا دن ہے، آج کا دن تو تمہیں قیمہ قیمہ کر دینے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا سعد ایسے کام نہیں چلتا ہے، اس طرح تمہارے جذبات سے کام نہیں چلتا۔ بڑے بڑے کافر مکے کے رنجیدہ ہیں، سعد نے کہہ دیا آج کا دن تو قتل کرنے کا مارنے کا دن ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں اے مکے والو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سعد نے یوم الملحمہ کہا ہے، آج کا دن یوم الملحمہ نہیں ہے بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن بتاؤ تم نے کون سا جرم کیا میں معاف کر دوں گا؟ ہند آئی، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے چچا کا پیٹ پھاڑا تھا، کلیجہ نکالا تھا، اس کو چبایا تھا، ناک کاٹی تھی، کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر میں نے اپنے گلے میں پہنا تھا، آپ کے چچا کا کی ناک کاٹ